بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی رقابت، جس کے مصنف ہیں سیرینہ راز۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سراغ رساں ایلیٹ ہوٹن تازہ کھدی ہوئی قبر کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، جس کی گہرائی قدرے کم تھی کہ اس کی نظر سراغ رساں لیفٹیننٹ اولیور پر گئی جو ڈھلواں ڈرائیو وے تک پہنچ گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کے دفتر سے آنے والے لوگ قبر کھودنے کے بعد چند گز کے فاصلے پر کھڑے سراغ رسانوں کے اگلے احکامات کا انتظار کر رہے تھے۔ اولیور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، تمہیں یہ اطلاع کب ملی؟ 8 بجے کے قریب۔ مکان کا مالک اسے منہدم کرنے کے لیے یہاں کی صفائی کروا رہا تھا کہ میٹل ڈیٹیکٹر نے اس جگہ کسی چیز کی موجودگی کی نشاندہی کی۔ اس نے تھوڑی سی کھدائی کی اور حیران رہ گیا۔ شاید وہ کسی خزانے کی توقع کر رہا تھا۔ اس کا نام اڈولف گرنارڈ ہے اور وہ گزشتہ 60 سال سے اس مکان کا مالک ہے، لیکن 10 سال سے اسے کرائے پر نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا کہنا ہے کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور کرایہ داروں سے نمٹنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ مکان اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث ہوتا تو لاش کی موجودگی کی اطلاع ہی نہ دیتا۔ ہوٹن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اولیور قبر میں جھانکنے سے کیوں کترا رہا ہے، جبکہ اسی لاش کی وجہ سے وہ اس اجاڑ جگہ آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ڈیٹیکٹر نے کس چیز کی نشاندہی کی تھی؟ اولیور نے پوچھا۔ ہوٹن سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ بولا، نیچے جھانک کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی یا عورت کی باقیات پر دھات کی بنی ہوئی سلیب پڑی ہوئی ہے جو ایک ٹوٹی ہوئی رنگین موتیوں کی چین سے منسلک تھی۔ اس لڑکی کا لباس بوسیدہ اور تار تار ہو چکا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال سلامت تھے، لیکن چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ نیکلس لگ رہا ہے، ہوٹن نے کہا۔ وہ اپنے ساتھی کی مسلسل خاموشی پر بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یہ نیکلس نہیں ہے، لیفٹیننٹ اولیور کو بالآخر بولنا ہی پڑا۔ یہ مالا ہے جسے اس نے نیکلس کی طرح پہنا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک مڑا اور تیزی سے چلنے لگا اور جاتے جاتے پیچھے مڑ کر بولا، اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہر شخص اپنا اپنا کام کرے۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا معلوم کرنا ہے۔ جان، ہوٹن نے اسے پکارا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں گھر جا رہا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو۔ میں تم سے کل صبح تفصیل معلوم کر لوں گا۔ اور ہاں، کل پہلا کام اس مکان کے مالک سے انٹرویو کرنا ہے۔ لگتا ہے تمہارا باس بہت جلدی میں ہے، ایک نوجوان میڈیکل انویسٹیگیٹر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ ایک طویل قامت اور پرکشش لڑکی تھی جس نے اپنے سنہرے بالوں کو ہوڈ میں چھپا رکھا تھا۔ ہوٹن نے اسے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گویا اب تم یہاں کے انچارج ہو؟ ہاں مادام، یوں ہی سمجھ لو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے منہ پر ماسک لگایا اور بولی، جو کچھ تم جانتے ہو اس بارے میں تفصیل بتاؤ۔ کیتھی اولیور نے اپنے شوہر کو جلدی گھر آتے دیکھا تو بولی، جان، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اولیور کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور بولا، شاید موسم کا اثر ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہسپتال جاؤ۔ وہ ہفتے میں 3 دن رضاکارانہ طور پر ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اس نے شوہر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ وہ جیسے ہی اس کا ماتھا چھونے کے لیے آگے بڑھی، اولیور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن کیتھی اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اسے دیکھنے آئی تو وہ بظاہر سویا ہوا لگ رہا تھا، لیکن 40 سالہ ازدواجی زندگی کے دوران وہ اسے اچھی طرح سمجھ چکی تھی، لہٰذا اس کے قریب آ کر بولی، میں جانتی ہوں کہ تم سونے کی اداکاری کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، ضرورت؟ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے چور نگاہوں سے کیتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
مجھے معافی کی ضرورت ہے، شاید اس طرح۔ اگلی صبح وہ اپنے دفتر میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ہارٹن نے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اولیور کا دھیان کسی اور جانب ہے۔ وہ بے چینی سے بولا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں، میں سن رہا ہوں۔ مقتولہ ایک عورت تھی اور اس کی عمر غالباً 30 کے لگ بھگ ہوگی، اور میڈیکل ایگزامینر کا خیال ہے کہ اس کی موت پسلی میں چھرا گھونپنے سے واقع ہوئی تھی۔ کیا اس نے کچھ بتایا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ وہ صرف لڑکی کی عمر کا تعین کر سکے ہیں۔ وقوعے کا وقت معلوم کرنے کے لیے انہیں کسی ماہر حشریات سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ لاش کی شناخت ہو سکی؟ نہیں، ہارٹن سر ہلاتے ہوئے بولا۔ سارا؟ اولیور نے مضبوطی سے کہا۔ سارا کورٹنی، میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ 19 سال کی تھی۔ ہارٹن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو جان؟ کیونکہ شاید میں بھی اس کی موت کا ذمہ دار ہوں، اولیور نے آہستہ سے کہا۔ وہ مالا میں نے ہی اسے دی تھی۔ پھر اس نے کافی کی پیالی میز پر رکھی اور ہارٹن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم مسٹر گرنارڈ سے کب ملاقات کرو گے؟ ہارٹن گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تقریباً 1 گھنٹے بعد 10 بجے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اس پرانے کیس کو حل کرنے میں یہ تمہارے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ او میرے خدا، ہارٹن اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ہم میں سے کوئی ایک ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پھر اس نے دفتر کا دروازہ بند کیا، ہال وے میں انٹرویو جاری ہے کی تختی روشن کی اور اپنے باس کے ہمراہ چھوٹے سے تفتیشی کمرے میں چلا گیا۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا اور ہائی اسکول کی سینئر کلاس میں پڑھ رہا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک مجھے ذاتی زندگی میں کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے آج کل کے بچے مجھے احمق ہی کہیں گے۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اور میری پرورش کٹر کیتھولک فیملی اور اسکول میں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں میرے لیے ایک انوکھی چیز تھیں۔ میں انہیں پسند کرتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ہارٹن حیرانی کے عالم میں اپنے باس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس طرح بولتے ہوئے نہیں سنا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ یہ عقل مند اور بردبار شخص جس کے ساتھ وہ طویل عرصے سے کام کر رہا ہے کبھی لڑکپن کے دور سے بھی گزرا ہوگا۔ وہ موسم بہار کے آخری دن تھے اور ہم لوگ امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اسکول میں بھی آدھے دن بعد چھٹی ہو جاتی تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں فوٹوگرافی کے لیے دلچسپ مناظر کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ اس سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تم اس سے کہاں ملے تھے؟ ہارٹن نے پوچھا۔ اولیور پھیکی مسکراہٹ سے بولا، گرنارڈ کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنا مکان دوبارہ کرائے پر دے دیا ہے۔ وہ سامنے والے پورچ میں کھڑی تھی، بلکہ رقص کر رہی تھی۔ رقص کر رہی تھی؟ ہارٹن نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں، وہ پورچ کے شکستہ فرش پر ایک خاص انداز میں جسم کو حرکت دے رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سیاہ اور گھنے تھے، جن میں اس نے زرد اور سفید پھول لگا رکھے تھے۔ وہ موسیقی کے بغیر ہی رقص کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم رک گئے، پھر میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اور بلند آواز سے بولی، کیا تم میری تصویریں کھینچنے آئے ہو؟ میری خواہش ہے کہ تم ایسا کرتے۔ پھر اس نے کہا لگایا اور مسکرانے لگی۔ ان دنوں میرے پاس لیکا کیمرہ ہوتا تھا جو مجھے انعام میں ملا تھا۔ میں نے جواب میں کوئی احمقانہ بات کہی اور اس کی تصویریں بنانے لگا۔ جب پوری ریل ختم ہو گئی تو میں نے کیمرے کی آنکھ سے نظر ہٹا کر دیکھا، اس کے ساتھ اور بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ سب عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر داڑھی مونچھیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ دونوں لڑکیوں نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ کیا تم سرکاری فوٹوگرافر ہو؟ ان میں سے ایک دبلا پتلا خوش شکل لڑکا بولا۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ یا سرکاری جاسوس؟ ایک اور لڑکا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے والے کے مقابلے میں پستہ قد اور مضبوط جسم کا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، سارا میری طرف بڑھی اور میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی، یہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا پورا نام کیا ہے جان؟ ہارٹن نے پوچھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کا نام سارا کورٹنی تھا۔
یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 16 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ اس نے کسی مرحلے پر قانون کی خلاف ورزی کی اور اب اس نے فرضی نام اختیار کر لیا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس کا لمس پا کر میری کیا کیفیت ہوئی، اور میں خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس کا اظہار میرے چہرے کے تاثرات سے ہو رہا تھا، کیونکہ سب لوگوں نے کہے لگانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دراز قد لڑکا مکان سے باہر آیا اور مجھے دیکھ کر حقارت سے بولا، مجھے تو یہ کوئی منشیات فروش لگتا ہے۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، تمہیں تو ہر کوئی منشیات فروش لگتا ہے۔ تب تک میں اپنے حواس پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، میں منشیات فروش نہیں ہوں۔ پھر تم یہاں کیمرہ لیے کیوں پھر رہے ہو؟ ایک سیاہ بالوں والی لڑکی نے پوچھا۔ میں اپنے اسکول کے فوٹوگرافی کلب کا ممبر ہوں۔ کون سا اسکول؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ میں نے اپنے بیلز کوٹ کے مونوگرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسکس کیتھولک۔ وہ سب چند لمحے خاموش رہے، پھر دوبارہ کہے لگانے لگے۔ سارا نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میری ٹھوڑی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، یہ بہت پیارا ہے اور میں اسے چاہتی ہوں۔ سیاہ بالوں والی لڑکی نے مجھے غصے سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ جو لڑکا سب سے پہلے مجھ سے مخاطب ہوا وہ کہنے لگا، لڑکے تم یہیں رہتے ہو؟ مجھے اس کا لڑکا کہنا اچھا نہیں لگا۔ بہرحال میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگلا مکان میرا ہے، یہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر۔ پھر تم ہمارا ایک کام کرو، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو ہمارے بارے میں کچھ مت بتانا، ہم کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور یہی میری پہلی غلطی تھی۔ سارا نے میرا نام پوچھا اور اپنے گروپ کے لوگوں کا تعارف کروانے لگی۔ گروپ لیڈر کا نام اینڈریو رافیل تھا۔ وہ اسٹیٹ کالج میں پڑھ رہا تھا اور مستقبل میں لٹریچر کا پروفیسر بننا چاہتا تھا۔ اس نے لمبے بالوں والے لڑکے کا نام سونی جارڈن بتایا، جو کسی مقامی راک بینڈ میں ڈرم بجاتا تھا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی کا نام ڈیبی لینڈری تھا۔ وہ فٹ بال میچوں میں چیئر لیڈر کے طور پر نظر آتی تھی۔ ایک بدصورت لڑکا آگے بڑھا اور اس نے اپنا نام لیون بارنر بتایا۔ سیاہ بالوں والی لڑکی اینڈریو کی گرل فرینڈ تھی۔ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، نینسی۔ تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، میری تصویر مت لینا۔ پتھریلے اور سانولے چہرے والے کا نام سٹیورٹ لی تھا۔ یہ کہہ کر اولیور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، اگر مجھے اس وقت ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معلوم ہوتا تو میں فوراً ہی گھر چلا جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بھول جاتا۔ ہاٹن نے اس جھوٹ پر کوئی توجہ نہیں دی اور بولا، تمہاری نظر بہت تیز ہے کہ تم نے اتنی سی دیر میں سب کچھ دیکھ لیا، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ آج ناشتے میں کیا کھایا تھا۔ شاید فوٹوگرافی کی وجہ سے مجھ میں یہ خصوصیت آ گئی کہ میں تفصیل سے ہر چیز دیکھنے لگا، خاص طور پر لوگوں کے چہرے اور ان کے تاثرات۔ اولیور نے وضاحت کی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے بقیہ موسم، بہار اور تقریباً ساری گرمیاں اس مکان کا چکر لگاتے گزار دی جس پر ہیپی ویلی کی تختی نصب تھی، لیکن اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سارا اور میں محبت کرنے لگے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں اس کے حسن سے مسحور ہو گیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گروپ کے زیادہ تر لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے کیونکہ میں ان جیسا نہیں تھا۔ سارا نے کبھی اصرار نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اسے منشیات استعمال کرنے سے روکا، حالانکہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہر طرح کا نشہ کرتی تھی اور اس دوران میں اس کے محافظ یا نرس کے طور پر کام کرتا کہ کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ان لوگوں میں صرف اینڈریو ہی واحد شخص تھا جو اس کے بارے میں تھوڑا بہت فکر مند رہتا تھا۔ ایک روز جب میں وہاں پہنچا تو اینڈریو لیونگ روم میں اس کا ہاتھ تھامے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، اچھا ہوا تم آ گئے، آج میرے پاس تمہاری ننھی منی جادوگرنی کی نگہداشت کے لیے بالکل وقت نہیں۔ پھر وہ اٹھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کوشش کرو کہ یہ ہلکا نشہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ہم پر شک ہو جائے۔ مجھے سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے بہت تیاری کرنا ہے، اس لیے میرے پاس اس کی دیکھ بھال کے لیے بالکل وقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سارا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے افسوس ہے، میں حد سے بڑھ جاتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا ایک بازو اس کی گردن کے گرد ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں میرے پیارے جان۔
میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اسے یہاں سے نکال دیا یا وہ خود جانا چاہے تو میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کیوں گھر چھوڑ کر آئی، جبکہ وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھی اور پچھلے 3 سال سے سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہی ہے۔ پھر اس کا موڈ اچانک ہی خوشگوار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، چلو پارک چلتے ہیں، آج کا دن بہت خوبصورت ہے اور میں کچھ وقت باہر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ لیون ڈائننگ روم سے لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے سگریٹ سلگائی اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، تم دونوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اپنا کوئی اور انتظام کر لو۔ کیوں؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ معلوم نہیں وہ پہلے سے نشے میں تھا یا میرے بدلے ہوئے رویے نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے معافی مانگنے کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرا مطلب تھا کہ موسم گرما ختم ہو رہا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ معاف کرنا، میں تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا۔ سارا تیار ہو کر آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، باہر ایک خوبصورت دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، چلو دن گزارنے کے لیے کوئی خوبصورت جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اس روز اظہار محبت کے طور پر میں نے اسے موتیوں کی مالا دی جو میرے پاس واحد زیور تھا۔ وہ کیتھولک نہیں تھی، اس لیے اسے نیکلس سمجھی اور اسی انداز میں گلے میں ڈال لیا۔ دوسرے دن مجھے جسمانی معائنے کے لیے حاضر ہونے کا نوٹس ملا۔ میں 18 برس کا ہو رہا تھا اور مجھے لازمی فوجی خدمات کے لیے کسی بھی جگہ بھیجا جا سکتا تھا۔ جب میں نے یہ خبر ہیپی ویلی کے مکینوں کو سنائی تو سارا رونے لگی۔ اس نے میری سالگرہ کے لیے کیک اور موم بتیوں کا انتظام کیا تھا۔ اس موقع پر سب لوگ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرہ کیا۔ نینسی نے پہلی بار مجھ سے نرم لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ تمہارے اچھے نمبر آ جائیں اور تمہیں نہ جانا پڑے۔ پھر اس نے دوسرا دھماکہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں ہر حال میں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے ایک کاغذ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے کہ گرنارڈ کو کسی نے ہمارے بارے میں بتا دیا ہے یہاں کتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، اسی لیے اس نے لیز منسوخ کر دی ہے۔ تم نے ہی کسی سے کچھ کہا ہوگا، سونی نے مجھے تانا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، اینڈریو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا جب وہ ٹوائلٹ کی مرمت کرنے یہاں آیا تھا۔ ڈیبی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم ان لوگوں کی باتوں کا برا مت منانا، صرف اپنا خیال رکھو۔ ہمارا مسئلہ دوسری جگہ تلاش کرنا ہے۔ میں تو ٹیکساس واپس جا رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اینڈریو بولا، میں اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر جا رہا ہوں یہ معلوم کرنے کہ ان کے پاس کرائے کے لیے کوئی اپارٹمنٹ ہے۔ نینسی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، دوسرے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ سارا ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی تھی۔ سونی بدستور کمرے کے وسط میں کھڑا جھول رہا تھا۔ اس نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا تھا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اسی روز سپہر میں سارا نے انکشاف کیا کہ وہ اینڈریو سے محبت کرنے لگی ہے۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ یوں لگا جیسے قسمت اچانک ہی مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ پہلے مجھے طبی معائنے کے لیے پیش ہونے کا خط ملا، پھر مالک مکان نے انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا، اور اب سارا نے میرے سر پر یہ بم چھوڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ میں حرکت کرنے یا بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹا آنسو بہاتا رہا۔ ویسے بھی ہم لوگوں کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، وہ میرے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ نینسی پر اس ماحول کا اثر ہو گیا ہے اور وہ اینڈریو پر اپنا حق جتانے لگی ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ میں بستر سے نیچے اتر آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ میرا مطلب ہے تم اور اینڈریو، تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا، ہم سب آزاد ہیں، تم بھی بالآخر کسی کو اپنا بنا لو گے۔ ہمارا ساتھ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں بہت مختلف ہیں، جبکہ میں اور اینڈریو ایک جیسے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم جنم جنم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، کیا نینسی کو یہ بات معلوم ہے؟ میرا خیال ہے کہ اینڈریو اسے اب بتا رہا ہے۔ ہمارے خیال میں یہی بہتر ہے کہ وہ خود اسے بتا دے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور بولا، میرے پیچھے مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا تو میرا سامنا سونی سے ہو گیا۔
وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ اس نے مجھے ایک سٹول پر بٹھایا اور ٹیکولا کی بوتل کھول کر میرے لیے ایک گلاس بنا دیا۔ اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے لمحوں میں وہ گلاس خالی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ سونی نے میرے لیے ایک اور گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، تھوڑی سی اور پی لو، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میری آنکھ طلوع آفتاب کے وقت کھلی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ایک تازہ مٹی کے ڈھیر کے پاس پڑا ہوا تھا۔ پوری توانائی کو مجتمع کرتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے مکان کی طرف بڑھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ میں نے ایک ایک کمرہ دیکھ ڈالا لیکن وہاں چند پرانے کپڑوں اور ایک پوسٹر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ گویا میں رات بھر وہیں پڑا رہا۔ پھر مجھے اپنے والدین کا خیال آیا، وہ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ پورے 2 دن غائب رہا ہوں۔ گھر والوں کو مطمئن کرنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں ٹال دیا۔ سونی نے آخری وقت میں میرے ساتھ شرارت کی تھی۔ اس نے شراب میں منشیات ملا دی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایلیٹ اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر دکھ، پریشانی اور خوف اس طرح نمایاں تھا جیسے یہ واقعات کل ہی پیش آئے ہوں۔ ایک طویل وقفے کے بعد جان نے افسردگی سے کہا، ویتنام کی جنگ کے دوران اس سے زیادہ خوفناک واقعات پیش آئے جنہوں نے ان ڈرانے خوابوں کی جگہ لے لی، اور کچھ عرصے بعد میں اپنے آپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں کسی قبر کے برابر میں نہیں لیٹا ہوا تھا۔ ہارٹن نے ریکارڈ کا بٹن آف کیا اور دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نوجوان سراغ رساں نے اس سکوت کو توڑا، گویا تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم نے اس لڑکی کو قتل کیا تھا۔ یقیناً ایسے حالات تھے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس قتل کا محرک اور مواقع موجود تھے۔ ہارٹن نے ایک نظر ان نوٹس پر ڈالی جو اس نے اولیور کے بیان کے دوران لکھے تھے۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن تم ایسا محسوس کر رہے ہو۔ میں تمہارے بھروسے کی قدر کرتا ہوں، اولیور بولا، لیکن ہمارا کام وفاداری نبھانا نہیں بلکہ سچ کی تلاش ہے۔ تم یہ بات نظر انداز کر رہے ہو باس کہ تمہارے علاوہ اور لوگ بھی مشتبہ ہو سکتے ہیں، ہارٹن نے کہا۔ تمہارا اشارہ کن لوگوں کی جانب ہے اور کیوں؟ اولیور حیران ہوتے ہوئے بولا، پہلا نمبر نینسی کا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو جب اسے سارا اور اینڈریو کے تعلقات کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا تو وہ خوش ہوئی ہوگی؟ دوسرا نام سونی کا ہے۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ اسے سارا کے ساتھ تمہارا میل جول اچھا نہ لگا ہو اور اس نے تمہیں شراب میں منشیات گھول کر پلا دی، صرف اس لیے کہ اس کے جانے سے پہلے کسی کو سارا کے قتل کا پتہ نہ چل سکے اور تم پر شک کیا جائے۔ میری نظر میں اسٹیوٹ بھی مشتبہ ہے۔ وہ مجھے ایک خبتی شخص معلوم ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دن اچھا نہ گزرے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایلیٹ، میں نے اس پر غور نہیں کیا، اولیور نے کہا، لیکن پھر بھی تم مجھے اس سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے کب کہا؟ ہارٹن اٹھتے ہوئے بولا، اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ چیف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ چیف یہ بیان سننا چاہے گا، اولیور نے وضاحت کی، اس طرح اسے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی ایک نقل اسے بھیج دوں گا۔ سارا کورٹنی؟ ہاں، وہ مجھے یاد ہے، گو کہ زیادہ نہیں کیونکہ اسے دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ ہارٹن اس بوڑھے شخص کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ وہ 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع یونیورسٹی ٹاؤن میں رہائش پذیر تھا۔ پروفیسر اینڈریو رافیل نے اپنے شاندار دفتر میں اس کا استقبال کیا۔ ہارٹن نے جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور بولا، کیا وہ تمہاری گرل فرینڈ نہیں تھی؟ گرل فرینڈ؟ رافیل نے بآواز بلند کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ہارٹن نے اس کے الفاظ نوٹ بک میں لکھے اور بولا، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے تھے پروفیسر۔ کچھ یاد آیا؟ رافیل نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور بولا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ کیا مجھ پر شک کیا جا رہا ہے؟ نینسی کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں تمہاری گرل فرینڈ رہی تھی۔ ہاں، یہ درست ہے، رافیل نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، وہ میری واحد گرل فرینڈ تھی اور ہم نے زمانہ طالب علمی میں ہی شادی کر لی تھی۔ وہ اب بھی میری بیوی ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ کیوں؟ رافیل کاٹ کھانے کے انداز میں بولا، کیا وہ بھی مشتبہ ہے؟
ہوٹن سر ہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ یہ لفظ تمہارے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے، جبکہ میں صرف ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے آخری بار سارا کو دیکھا تھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہیپی ویلی میں آخری روز اسے دیکھا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم نے ہی اس مکان کا نام ہیپی ویلی رکھا تھا نا؟ یہ میں پہلے سے جانتا ہوں۔ مجھے ہیپی ویلی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ آخری دن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہمیں مکان خالی کرنے کا نوٹس ملا تھا اور ہم سب اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اسے ضرور جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ اکیلی گئی تھی یا کسی کے ساتھ؟ ہوٹن نے پوچھا۔ وہ اس لڑکے اولیور کے ساتھ گئی تھی جس سے ان دنوں اس کی دوستی چل رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ جنگل کی طرف گئے تھے۔ بڑی حیران کن بات ہے، تمہیں سارا یاد نہیں، لیکن 43 سال گزر جانے کے باوجود اس کے بوائے فرینڈ کا نام یاد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نوٹ بک اور قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یاد ہو تو ان سب لوگوں کے نام لکھ دو جو اس مکان میں تمہارے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ اب کہاں ملیں گے؟ میں کیوں لکھوں؟ رافیل پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ابھی تک ہوٹن نے اپنی نوٹ بک میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ کیونکہ ہمیں اولڈ ہیپی ویلی سے ایک لاش ملی ہے جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ سارا کورٹنی کی ہے۔ وہ ایک کم گہرائی کی قبر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو وہاں دفن کیا ہوگا۔ تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے، ورنہ… اس نے باقی جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ رافیل نے اسے گھورتے ہوئے نوٹ بک اپنی جانب کھسکائی اور اس پر تیزی سے کچھ لکھنے لگا۔ نینسی رافیل نے بڑی سرد مہری سے اس کا استقبال کیا اور اسے کرسی بھی پیش نہیں کی۔ ہوٹن نے اس کا پرانا نام پوچھا تو وہ غصے سے بولی، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا سارا کورٹنی سے کوئی تعلق ہے۔ گویا تمہارے شوہر نے پہلے ہی فون کر کے بتا دیا ہے۔ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے شوہر نے سارا سے آخری ملاقات کے بارے میں جو کچھ بتایا، کیا تم اس سے متفق ہو؟ بالکل۔ کیا تم ٹھیک بتا سکتی ہو کہ آخری بار تم نے اسے کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ اور جان اولیور ایک ساتھ ہیپی ویلی سے گئے تھے، یعنی وہ دونوں ڈرائیو وے سے نکل کر سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ پھر وہ کس طرف مڑ گئے؟ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ بائیں جانب، جہاں جان رہتا تھا۔ تم دونوں کے بیانات میں فرق ہے۔ ہوٹن نے نوٹ بک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ جنگل کی طرف گئے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس بات کو 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اتنی تفصیل یاد رہ سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا، ہوٹن نے جواب دیا، کیونکہ ابھی میں 40 کا نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتی جب تک کہ تم میرے وکیل سے بات نہ کر لو۔ تمہارا وکیل؟ ہوٹن نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا وہ کوئی سودا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، چلے جاؤ۔ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم جان اولیور کو بچانے کے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ میرا شوہر یونیورسٹی میں ڈین بننے والا ہے اور میں اس شہر کی تمام فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں۔ تمہارا چیف ضرور میری بات سنے گا۔ ہوٹن کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ تم اس تحقیقات میں تعاون نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے نینسی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ رافیل نے اپنی بیوی کے علاوہ جن 2 لوگوں کے بارے میں اشارہ دیا وہ سونی جارڈن اور ڈیبی لینڈری تھے۔ ہوٹن بڑی کوشش کے بعد ڈیبی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو سکا، جو اب 6 بچوں کی نانی دادی بن چکی تھی۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ جب وہ ہیپی ویلی سے جا رہی تھی تو سارا وہاں موجود تھی، جبکہ اسٹیورٹ 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ وہ کچھ عرصہ بحالی کے مرکز میں بھی رہا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیا، جس نے بالآخر اس کی جان لے لی۔ ڈلاس پولیس سے ڈیبی کے صاف ستھرے ریکارڈ کی تصدیق ہو گئی، جبکہ مقامی میڈیکل ایگزامینر نے بھی اسٹیورٹ کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس طرح ڈیبی اور اسٹیورٹ دونوں ہی مشتبہ افراد کی فہرست سے خارج ہو گئے۔